آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات سے کافی فرق پڑتا ہے جب ان کا کوئی فیملی ممبر انہیں کہے کہ یا تو میری بات مانو، نہیں مانو گے تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھ؟ تو کیا آج سے آپ اپنی پالیسی چینج کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، آپ تو دعائیں دیتے ہیں اپنی اولاد کو، لیکن اگر وہ خود سے ایسے الفاظ بولتے ہیں اور آپ ان مووڈ رہیں، ان مووڈ سمجھتے ہیں جیسے کچھ خاص بات نہیں کی گئی، کیونکہ یہ بات روزمرہ ہوتی رہتی ہے تو اس کا اثر کم ہوتا رہتا ہے، تو جب اگر آپ اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں دیں گے تو اگلی دفعہ یہ حربہ استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو فیملی ممبرز جب گیمز پلے کرتے ہیں، دس از اے کائنڈ آف گیم پلئنگ، ایموشنل بلیک میل، گیم پلئنگ یا اس طرح کی چیز ہے، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس کو درگزر کر دیا جائے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی مینوں کی، یا مجھے نہیں پرواہ تم جو بھی کرو، یا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ کہے بغیر آپ ایک سٹرونگ میسیج دے سکتے ہیں، کچھ کہے بغیر آپ ایک سٹرونگ میسیج دے سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں میں نہیں پڑتے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فالتو کی چیز ہے، یہ ٹیریٹری کے باہر کی چیز ہے، جو ہمارا فوکس ہے یا جو ہمارا ڈومین ہے یا جو ہمارا کھیل کا میدان ہے، یہ اس سے باہر سے کوئی آوازیں کس رہا ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی فیملی ممبر، چاہے وہ پیشنٹ ہو چاہے کوئی اور ہو، جب آپ کے ساتھ کوئی فیملی ممبر واضح طور پر آپ کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں اور آپ اس کھیل کو ناکام بنا دیتے ہیں، ناممکن بنا دیتے ہیں، تو سچویشن تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کانپ اٹھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو دوسرا چاہتا ہے، تو اس سے ریوارڈ ملتا ہے، اس سے ری انفورسمنٹ ملتی ہے۔ تو ابھی کے لیے آپ سمجھ گئے کہ جب بھی کوئی دوسرا بندہ فالتو کی باتیں کرے تو آپ اس بات کو سنی انسنی کر دیں، اس پہ کوئی بہت شدید رد عمل بھی نہ دیں اور اس پہ آمین بھی نہ کہیں۔ اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیشنٹ یہ ہمارے جذبات کو جو ہے بڑھانا چاہتا ہے اور ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے اور ہم سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ جو ٹف لو کے پرنسپلز ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کی محبت کے اندر جان ہونی چاہیے۔ ٹف لو کا اور کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی محبت بے جان نہیں ہونی چاہیے، آپ کی محبت کمزور نہیں ہونی چاہیے، آپ کی محبت آئی سی یو میں نہیں ہونی چاہیے، آپ کی محبت وینٹیلیٹر پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی محبت سٹرونگ ہے اور آپ کو اپنی محبت کے اوپر شک نہیں ہے تو آپ پھر اس معاملے میں رد عمل دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کی محبت کو آپ نے آلودہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم اپنی محبت کو آلودہ بھی کرتے ہیں فیملیز میں، کہ جس سے محبت کرتے ہیں کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس کے ساتھ بد زبانی بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو دھمکیاں بھی دے دیتے ہیں، کبھی اسے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں، مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تم جہنم میں جاؤ میری طرف سے تم چرسیں پیو، میری طرف سے تم شرابیں پیو، میں تمہیں خود منگوا دیتا ہوں، پشاور سے گردہ منگا دیتا ہوں، افغانستان سے میں تمہیں شراب منگا دیتا ہوں یا ہیروئن منگوا دیتا ہوں۔ تو پھر اس طرح کی جو باتیں ہیں ساری، یہ اپنی محبت کو علائشوں میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ ہم سب کی محبتوں میں علائشیں بھی ہوتی ہیں ساتھ، لیکن آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اپنی محبت کو خالص ہی رکھنا ہے، اس میں علائشیں شامل نہیں کرنی، اس میں نخوت شامل نہیں کرنی، اس میں بد دعائیں شامل نہیں کرنی، اس میں دھمکیاں شامل نہیں کرنی، اس میں پیش گوئیاں شامل نہیں کرنی کہ تمہارا یہ حال ہوگا یا تمہارا وہ حال ہوگا۔ اس میں ایسے موقع پہ یہ نہیں کہنا کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے تم موجے کر رہے ہو، جب میں مروں گا تو تم پھر موجے نہیں کر سکو گے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں خیالات میں فرق ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ اس سے اپوزٹ خیالات ہوں، اور کہیں وہ آپ کو یہ نہ کہہ دیتے میرے لو تو کل دے مرو اج مرو۔
کیونکہ وہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے کہ زندہ ہاتھی لاکھ کا ہے تو مردہ تو 1.25 لاکھ کا ہی ہوتا ہے. کہتا مردے کیوں نہیں پھر تسی